ٹھیک یا سید بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و زاقت العرض و منعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البشر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المرتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صلوات پڑھیے بلند آواز اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند سب سے پہلے آج کی صفحہ اعضاء اور اس پر حاضر عزاداران و سوگواران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت و مودت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 8 فرمایا جی درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں مظہر صفات کبریا کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے ضمیر کا گریبان پکڑ کے سمجھائے کہ علی قلبی واجب ارشاد باری ہے اور یہ اس ممبر کی روایت ہے، یہ اس ممبر کا شرف ہے
یہ اس ممبر کا امتیاز ہے اور اسی ممبر کا امتیاز ہے اور یہی ممبر ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہی ممبر ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کہیں ممبر نہیں، کیونکہ نبیوں کے سلطان نے، انبیاء کے امام نے، ختم الرسل نے، ویسے پابندی لگ گئی ہے کہ ہر بندہ بل پاس ہونے کے بعد ختم الانبیاء کہے. شیعوں کو ختم الانبیاء کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں، ہمیں اس احتیاط کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں دعوت دے رہا ہوں ساری دنیا شیعت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، شیعوں میں سے کبھی کوئی مرزا ہی نہیں ہوا. ختم الانبیاء نے، سرور کونین نے، دانائے سبل نے، مولائے کل نے، ختم الرسل نے غدیر کے میدان میں پالان سجا کے ممبر بنا کے پوری کائنات کو سمجھا دیا تھا کہ لکڑی کا فرنیچر ممبر نہیں ہوتا، ممبر کہتے ہی اسے جہاں سے علی کی ولایت پڑی جاتی. بہت سے احکامات ہیں لیکن ان کی تعمیل مجھ سے ممکن نہ ہوگی آج کے اس مختصر سے وقت میں، کیونکہ مرکز ماتم ہے، محور ماتم ہے، منزل ماتم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا وقت زیادہ ماتم کو ملے، کیونکہ تقریروں سے لوگ نہیں گھبراتے، ماتم سے گھبراتے ہیں. تقریریں اندر کی جاتی ہیں، تقریریں اندر کی جاتی ہیں، تقریر پہ پرچہ ہوتا ہے، تقریر پہ پرچہ ہوتا ہے. یہ فکرہ مجھ سے پہلے میرے جو سادات سے آئے ہوئے مہمان فیصل آباد کے معزز میزبان اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے تمام ماتمی میں مالک کی طرف سے آتا ہے. یہ فکرہ میں ہی پہلی بار اس ممبر سے کہنے جا رہا ہوں. تقریر کی جائے، کوئی ایسی لفظ جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے، FIR ہو جاتی ہے، بندے جیل چلے جاتے ہیں. فقط ماتم ہے کہ ہم گلی میں کھڑے ہو کے بھی یزید کے منہ پہ توانچہ مارتے ہیں، پرچہ نہیں ہوتا. ویسے بھی حالات ایسے ہیں، ہم اتحاد بین المسلمین کے دائی دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو اتحاد، مجلس میں بلاتے ہیں، آتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں اتحاد کر رہے ہیں. چلو میں ضمانت دے رہا ہوں کسی کا دل نہیں دکھے گا، مجلس میں آ جاؤ، لیکن یہ ضمانت بڑی محدود ہے. اگر اللہ کو اللہ کہنے سے کسی کا دل دکھتا ہے تو معافی تو نہیں مانگی جا سکتی. اگر مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہنے سے کسی کا دل دکھتا ہے تو معافی تو نہیں مانگی جا سکتی. اگر تم ہم سے ہمارے عقیدے روز ہی سننا چاہتے ہو، روز وضاحت سننا چاہتے ہو، تو میں ایک فکرے میں ایک بار پھر تشریعوں کے عقیدے کی وضاحت کر دیتا ہوں. مختصر سا ایک لائن میں لکھا جانے والا ہمارا عقیدہ ہے، اسے بار بار دہرانے کی ضرورت تو نہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں دہرا دیتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، انبیاء سوالات ہیں، کتابیں 4 ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، قیامت کو آنا ہے، امام 12 ہے، علی ولی اللہ واجب ہے اور بطول سچی ہے. اگر اس سے کسی کا دل دکھتا ہے، اس سے اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو میں معافی مانگ کے تشیع سے خارج نہیں ہونا چاہتا. جو ان عقائد پہ معافی مانگے وہ شیعہ رہ ہی نہیں سکتا.
کہ شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے۔ 22 ذی الحج گزر گئی، میسم تمار نے بتایا تھا کہ شیعہ رہنا کتنا مشکل ہے۔ شیعہ رہنے کے لیے ابن زیاد کے منہ پہ کہنا پڑتا ہے تیری ماں بد کردار تھی۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے، یہ الزام لگا رہے ہو تو غلط الزام ثابت کرنا پڑتا۔ اسی مہینے میں غدیر گزری ہے، اللہ کی عید گزری ہے۔ اللہ کی عید گزری، کس کی؟ جو بیاج بیٹھے کس کی عید گزری؟ ملک قاسم صاحب، اللہ کی عید گزری ہے اسی مہینے میں۔ رسول کے سامنے صحابی کتنے؟ سوالات، بیٹھو گے نہیں، کھڑے ہوئے، توجہ فرمائیے، کیونکہ علی اور رسول کھڑے تھے۔ توجہ فرمائیے، فکرہ میں احتیاط سے کہنے جا رہا ہوں، صحابہ کی سیرت پہ تو عمل کرو نا۔ سوالات صحابی سامنے کھڑے تھے کیونکہ علی اور رسول کھڑے تھے، اور صحابیوں کی مجبوری بن گئی۔ تمہیں پتا تھا کہ جب علی کھڑے ہو تو کہیں بھی بیٹھنا اسلام سے خارج کر دے۔ علی کھڑے، سارے صحابی سامنے کھڑے۔ اب کچھ نوجوان ایک لمحے کے لیے مجھ سے شاید بگڑ جائیں، ان کے تیور خراب ہو جائیں، لیکن یہ فکرہ مجھے کہنا ہی کہنا ہے، مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اتحاد کے دائی ہیں۔ سوالات اصحاب کو ہم مانتے ہیں۔ اچھا تم کہتے ہو جی تم نام لے کے نہیں بتاتے، تو میں نام لے کے بتا دیتا ہوں۔ ہم نام لے کے بتاتے ہیں کہ ہم کس کس کو مانتے ہیں۔ ہم حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں، ہم حضرت عمر کو مانتے ہیں، ہم حضرت عثمان کو مانتے ہیں، مگر مانتے انہیں وہی ہیں جو انہیں بطول سمجھتی ہے۔ تم بھی اس ابو ذر کا ذکر کرو جس نے مدینے میں پہلی علی ولی اللہ علی پڑھی تھی۔ کبھی کرو ذکر اس ابو ذر کا، کبھی مقداد کا، کبھی حذیفہ کا، کبھی کمبر کا، کرو ذکر، کرو اس بلال کا ذکر جو بطول کے دروازے کی نوکری کر کے جب چاہے چمکتے ہوئے سورج کو رات کی کالی چادر میں لپیٹ کے اب یہ سلامت ہے، آپ کی زندگی ہے۔ اور یہ بل سے ہم نہیں ڈرتے، بل کہیں سے بھی آئے ہم نہیں ڈرتے، بل سے وہی ڈرتے ہیں، بل سے وہی ڈرتے ہیں جو بلوں میں کپڑے اس بات میں اشارہ سے بھی سمجھو بھائی، ہم بل سے نہیں ڈرتے، ہمیں کسی بل کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن میں ملت مسلمہ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، تعمیل حکم بھی مجھے کرنا ہے، 2-4 منٹ میں کر جاؤں گا، تعمیل حکم ضرور ہوگی۔ ملت مسلمہ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، مان اصحاب رسول کو۔ میں حسن نظوی مجلس میں بیٹھا ہوا وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو سانس لے رہے اور شبیر کی مجلس سے آواز
توجہ. اور پھر یہ رضی اللہ اور علیہ السلام آواز ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے؟ توجہ فرمائیے. اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث میں میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے مانا ہی اس گھر کو ہے جہاں علیہ السلام بنایا جاتا ہے. جو ہاتھ میں اٹھا اس کا اتفاق نہیں ہے. جہاں علیہ السلام بنائے جاتے ہیں, جہاں علیہ السلام بنائے جاتے ہیں. حسین ایسا سکی جو بانٹے تو خاص منصبی عام کر. حسین ایسا سکی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے. حسین کو جو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے. آپ یہ حسین کو جو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے. تمہیں دشمنی کیا ہے؟ ایک تقریر سنی ہے جی, اگر وہ باہر نہ آیا تو ہم جلوس نہیں نکلنے دیں. تم روکو جلوس, تم جلوس روکو. ایسے حالات پیدا کرو جس میں جلوس روکے. کیونکہ یہ میرے ماتمی جوان جو ہے نا, جب انہیں پتا ہو نا جلوس نکل جانا ہے تو آرام سے آتے ہیں. جب انہیں پتا ہو نا جلوس روکنا ہے پھر آرام سے نہیں آتے. پھر پہلے مائیں انہیں تیار کر کے بھیج دیتے. پھر پہلے مائیں انہیں تیار کر کے بھیج دیتے ہیں, جاؤ آج جلوس روکنا ہے, تو جلوس روک. میں چاہ رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ ربط ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ تم مباہلہ میں نکلے ہوئے جلوس سے آج تک خوف زدہ ہے. وہ میدان مباہلہ میں, کیونکہ آج 23 کی رات, پرسوں 24 عید مباہلہ آئے نازل کی. فمن حاجّاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, کون یاد ہے؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میں رک کے پڑھ رہا ہوں, فیصلہ بعد میں آئے تاکہ جس نے تنقیدی نظر سے سننا ہے وہ سن. پھر کہہ رہا ہوں فمن حاجّاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حبیب کا قرآن آنے کے بعد لوگ تم سے دلیل مانگے تو پھر دوبارہ قرآن نہ پڑھنا. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, پر ان سے کہنا تم لاؤ اپنے بیٹوں کو, ہم لاتے اپنے بیٹوں کو. میں فکرہ بدل دیتا ہوں. اللہ اپنے حبیب سے کہنا ہے جب قرآن آنے کے بعد لوگ قرآن کی نہ مانے تو پھر دوبارہ قرآن نہ پڑھنا, پھر ان کو لے جانا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن انہیں بس ہو جاتا ہے. جہاں قرآن کا بس نہیں چلتا ہے, جہاں قرآن کی نہیں مانی جاتی, پھر ان کو لے جانا. وہ مباہلہ میں نکلے ہوئے جلوس سے خوف زدہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج جلوس روکو. تم سے نہیں رکا, 14 صدیاں گزر گئی. تم جلوس روکنے کے لیے پیدا ہوئے. اقرا میں کہہ جاؤں, اجازت ہے؟ لو خیال میں فکرہ کہنے لگا رہا ہوں اور فیصلہ آباد کے مجمع میں شعور کی بلندی کا امتحان ہوگا. حسین کے ماتم کا جلوس وہی روکنے آتا ہے جو کسی جلوس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے.
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. تم لاؤ اپنے بیٹوں ہم لاتے ہیں. حافظ جی ترجمے میں ساتھ دینا. تم لاؤ اپنے حافظ قرآن مجلس میں موجود. تم لاؤ اپنے بیٹوں ہم لاتے ہیں اپنے. اگلی لفظ کا ترجمہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. کرو ترجمہ کرو قرآن کے فارمولے کے تحت کیا ترجمہ کرو. تم لاؤ اپنی. میں نہیں مانتا اس کا. بہت اچھے بہت اچھے. میں اس ترجمے کو نہیں مانتا. نہیں ماننا چاہیے. بہت اچھے. کیوں؟ قرآن نے ایک فارمولہ سیٹ کیا جو ذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم اور تمہاری عورتوں کو چھوڑتے تھے. یہاں نساء کے معنی کیا؟ تھوڑا سوچ بھی. جو ذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے. اس کا مطلب ہے جب قرآن میں لفظ نساء ابن کے بعد آئے تو مانی عورت نہیں, مانی بیوی نہیں, مانی بہن نہیں, مانی ہے بیٹی. رسول نے کہا تم لاؤ اپنے بیٹوں کو ہم لاتے اپنے بیٹوں کو. تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو ہم لاتے اپنی بیٹیوں کو. میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں یا 1 ہے. تجھے تو پتا ہے 1 ہے. تو نبی سے کہہ دیتا کہ ان سے کہو تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو میں لاتا ہوں اپنی بیٹی کو. تو اللہ نے کہا تمہیں سمجھ نہیں میری نظر حاشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے اللہ کے دل میں جنم لینے والی خیانت پڑتی ہے. اگر میں کہتا کہ تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو ہم لاتے اپنی بیٹی کو تو کل کو مولوی کہے گا ایک ہی بیٹی کو لے جانے کا حکم تھا 3 کو گھر چھوڑ دے. میں نے جمع کثیر اشتہار کر کے تمہیں نے سمجھا دیا ہے محمد کی جتنی ہوگی مباہلہ مصطفیٰ کی جتنی ہوگی اگر دوسری ہوتی تو مباہلہ میں آ جاتا. ایک بیٹی کا اب اس میں اہل سنت میں اور شیعوں میں اختلاف نہیں. اس میں اہل سنت میں اور شیعوں میں اختلاف نہیں ہے کہ مباہلہ میں کون گیا, اور یہ بھی پتا ہے کہ کون نہیں گیا. کپڑے بڑے بڑے لوگوں نے سلوائے. ہاں عیسائیوں کے مقابلے میں وہ سمجھ رہے تھے لباس کا لباس سے مقابلہ. انہیں یہ نہیں پتا کہ زمین پہ سلے ہوئے پہننے والوں نے نہیں جانا انہوں نے ہے کہ ان کے سر کے آگے سرکار دو عالم نبیوں کے سلطان حسنین کے نانا دکھ رہا کیا جاتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد تعقیبات سے فارغ ہو کے نبی نے پلٹ کے علی کے چہرے کو دیکھ کے اپنی عبادت مکمل کی. ذرا مشکل فکر ہے وہ ہاتھ نیچے کیسی کی دعوت سننے کے آگے ہوئے. نبی نے پلٹ کے علی کے چہرے کو دیکھ اپنی عبادت مکمل کی. رسول اٹھے مصلی عبادت سے اٹھ کے گھر کی طرف چلے. پیچھے ایک ہجوم چلا. عید والے کپڑے پہنے ہوئے, نئے لباس پہنے ہوئے. سرکار کا ایک پاؤں بطول کی دہلیز کے اندر ایک باہر کہ رسول جہاں رکتے تھے وہی رکے, اور پلٹ کے پیچھے آنے والوں سے کہا کیا بات ہے آج وہ باہر نہیں. سرکار نے فرمایا ہے. میں نے کہا ہم نے نہیں جانا. سرکار نے فرمایا وہاں جھوٹوں پہ لعنت ہونا ہے. لعنت اللہ ہے علی
لعنت بندے نہیں کرتے نہیں کرتے. لعنت اللہ کرتا. بندوں کے پاس اختیار نہیں. اگر بندوں کے پاس ہوتا ساری لعنت شریکوں پہ ہوتی. بندے نہیں کرتے, اللہ بھیجتا. اللہ سے ہی درخواست کرنا قرآن پہ. اللہ نے کہا لعنت اللہ ہے علی الکاذبین, اور اللہ نے کہا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. قرآن تھا ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب پینا, یہ جوا کھیلنا, یہ بت پرستی کرنا, یہ رجس ہے, شیطانی عمل. لعنت نہیں, جھوٹے پہ لعنت. توجہ فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا, توجہ فرمائیے. اگر ہر جھوٹے پہ لعنت ہو, ہر قسم کے جھوٹ پہ لعنت ہو, تو جتنی چھٹی کی درخواستیں اسکول جاتی ہیں, جتنے ذاکر مجلس پہ ٹیلی فون کرتے, جتنی فوتگیاں ہوتی ہیں نہ ہونے والی. توجہ فرمائیے. یہ جو خاوند بیویوں سے جھوٹ بولتے, جو بیویاں شوہروں سے بولتی, پھر تو لعنت ہی لعنت. اس جھوٹ کو پہچان جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے. توجہ فرمائیے. نال حسین جانیے گا, میں پانچویں امام کا فرمان پڑھنے جا رہا ہوں اور چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا. پانچویں امام سے ابو وسیم نے پوچھا تھا, میرے مولا بتائیے آئے وہ بہلا نے اللہ نے کس جھوٹے پہ لعنت کی ہے؟ سرکار نے فرمایا جو میری دادی کے حق کو نہ پہچانے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. پھر رسول گھر گئے, اندر سے نکلے, وقت بھی پورا ہو, اندر سے باہر نکلے, اندر سے نکلے, اندر سے نکلے, اس گھر سے نکلے جہاں سے رسول کو بیٹے ملے. جو راحت کو ساتھ ملے ہیں وہ اور ہیں. نہیں بات سمجھے گی. جو راحت کو ساتھ ملے, جو راحت کو ساتھ دے وہ ہے حسین, جو محمد کو دو دے وہ ہے بطول. اندر سے رسول نکلے, حسین کو اٹھایا, حسن کی انگلی پکڑ لی. حسن نے انگلی پکڑ لی. کس کی؟ آگے صاحب رسول. بیٹے موبائل چھوڑنے کی میرا فکر ضائع نہیں. حسن نے رسول کی انگلی ایسے پکڑی ہوئی تھی کہ آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتا کیسے. شاباش شاباش, ان کے ہاتھ اٹھے بھائی. آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ چلتا کیسے. وہ چار مشرے جن کے لیے مجھے حکم ہے وہ پہنے. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے موبائل چھوڑ. مجلس میں خراب ہونے والا موبائل پر ٹھیک نہیں. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے. حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں دی. خدا خدائی سبھی پنجتن کے, خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں. جس بندے کو ابھی ترتیب سمجھ نہیں ہے اسے سمجھا دوں. حسین کو اٹھایا ہوا, حسن نے انگلی پکڑی. آگے رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ ہے.
اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ ہے. جاگو یار جوان، جاگو جاگو جوان جاگو. آگے رسول، رسول کے پیچھے اللہ کا پردہ، اللہ کے پردے میں اللہ کا چہرہ. بھائی چلے میدان مباہلہ کی طرف، بالکل قریب آگے، وقت کی نہیں ہے. میدان مباہلہ میں گئے. بطول کے تو نقش قدم پہ بھی نظر پڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. علی ان سے بھی پیچھے سے نہ علی کو دیکھا نہ بطول کے نقش قدم کو دیکھا. سامنے حسین کو دیکھا تو وہ جو عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہوئے آئے تھے، انہوں نے کہا نہیں آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے. وجہ کیا ہوئی؟ کس کو دیکھ لیا؟ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پہ. زمین پہ وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ پانچوں کے جنازے دیکھو. استقبال محرم کی مجلس. سرکاری جان والوں نے شبیہ ذوالجناح سے کہا کیا محرم کا استقبال کر، بنتا بھی یہی ہے. آئے ہو نہیں. میں ابھی اگر شبیہ ذوالجناح کو آنے کا کہہ دوں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ اسے دیکھ کے بولیں گے. جتنے سفید داڑھی والے میرے بزرگ بیٹھے، دور ملک جو سید بیٹھے، سید ہاتھ کھڑے کرو جو مجلس میں بیٹھے، جن کی داڑھی کی سفید ہے، جب شبیہ ذوالجناح آ جائے اس کے کان میں ایک بار پوچھنا اترا کیسے. تین ہستیاں کاشف میں کھڑی ہیں جن کی اگلی پسلیاں ٹوٹ کے پچھلی پسلیاں سے مل ہو گئی. شرمانا نہ. میں جا رہا ہوں ماتم شروع ہو جائے تو پھر شبیہ ذوالجناح. تین ہستیاں جن کی اگلی پسلیاں ٹوٹ گئی، پچھلی پسلیوں سے مل گئی. ایک ماں ہے آجرکم من السجدہ، آجرکم من السجدہ. جو جوان جسے رونا نہ ہے وہ سینے پہ ہاتھ مارے. ابھی تو محرم شروع ہونا ہے، پتہ نہیں آپ بھی کتنا رونا کتنا ماتم کرنا. ایام اعزا آنے والے ہیں. ویسے تو چاہیے کہ اس مجلس میں
ایام ادا کے آداب بتائیے. کالے لباس پہن لینا، پھر شہادت سننا، سوگوار ہو جانا، پھر محرم میں شامل ہونا، 10 دن ہنسنا. کسی ماں کو اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ ہنستے ہوئے بندے اچھے نہیں لگتے. ملنگ مور ہے، میں نہیں چاہتا اس کا اجر ضائع ہو جائے. جو فکر اس میں ہے جنازہ گزرتے ہوئے جو جنازے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں نا، بڑا جواب تھا. میں بڑی راضی ہوتی، دعا کرتی، میرا چلا گیا میری جوانی سلامت. سلام آپ کو سلامت رکھے یار، جن کے ہاتھ سینوں میں آ گئے. نوجوانوں یہ سینے علی اکبر کی جوانی کا سب ہے. یہ تخلیقی ماتم کے لیے جتنا ماتم ہو سکے اتنا ماتم. اجازت دو پڑھوں مسائل. 3 ہستیاں نکلی، پسلیاں ٹوٹی. اگلی پسلیاں ٹوٹی، پچھلی پسلیاں سے نکلی. ان میں سے ایک ماں. مجھے نہیں پتا جوان کتنا ماتم کریں گے. ماں کی پسلیاں ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی. وہ باب الحوائل تیرا اور میرا 7واں امام ہے. نام موسیٰ لقب قادم ہے. والی خراسان کا بابا ہے. صادق آل محمد کا بیٹا ہے. اس کی پسلیاں ٹوٹنے کی وجہ زندان کی تنگی تھی. اگر میں کھول کے پڑھوں گا نا آپ اس جاوید تو کسی مومن کے دل کی دھڑکن رک جائے گی. پسلیاں ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ تیسری ہستی بتا دوں. تیسری ہستی کون سی ہے؟ جنازے پڑھنے جاتے ہو نا روزانہ، جنازوں میں شامل ہونے کے لیے معززین جاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ سواریوں پہ جاتے ہیں. جب قریب جاؤ جنازہ گاہ کے سواری چھوڑ کے پیدل چلنے لگتے ہو. اب جنازہ قریب آ گیا، اب گاڑی پہ نہیں بیٹھنا، لیکن کائنات کا واحد جنازہ ہے بطول کے بیٹے گھوڑوں پہ سوار ہو گئے. حسین کا جنازہ پڑھنا 9 لاکھ بندے شبیر کا جب آدمی تیاری کرنے پھنس جایا کہ میں نے بطول کو پیسہ دینا اور تیاری کی. پڑھنا شروع نہیں کیا، بس اب شروع کر رہا ہوں. اکیلا رہ گیا بطول کا لال، تنہا رہ گیا بطول کا لال، اکیلا رہ گیا شبیر. چلا گیا علی اکبر، چلا گیا عباس، چلے گئے قاسم، چلے گئے عمر محمد. تنہا رہ گئے میرے مولا مظلوم کربلا. شبیر نے پھٹا ہوا لباس پہنا، بہنوں نے چادریں اتار کے چاروں طرف کھڑے ہو کے بیٹھ کر کے چادروں سے موت کے شملے باندھ کے ہائے حسین کہتے ہوئے شبیر کو رخصت کیا. شبیر خیمے میں دروازے سے نکلے. جیسے مرتجز کے کلمہ زندہ جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، میں اسے ضمانت دے
बेटियों के पर्दों में पली हो। सिर्फ इतना बता दो तुम्हें ये घोड़े तैयार करना किसने सिखाया? बीवी आवाज दे कहती कल सारी रात अब्बास मेरे खेमे में कभी जीन रखता था, कभी जीन उठाता था। मैं कहती थी ऐसा जो करता है, कहता था कल मेरे मौला ने तनहा रह जाना है। शादी जब मैं इशारा करूं, शादी जब मैं इशारा करूं, जब मैं इशारा करूं फिर शरीयत हो जाए। बस अभी 7 मिनट मेरे पास है, 7 मिनट में मैं मजलूम में करबला की शहादत पढ़ने जा रहा हूँ। हुसैन मुर्तज़ा की पुष्ट पे आए, जो बात की जमाना भी नहीं हो रहा, जिसकी मुर्तज़िज़ चल नहीं चला। फरमाया थक गए हो, मैं पैदल चला जाऊं? मुर्तज़िज़ कहता मौला आखिरी वक्त में साथ छोड़ दो, मैं कोई मुसलमान हूं। हाथ पकड़ा बिठा फिर चलता क्यों नहीं? मुर्तज़िज़ आवाज देके कहता मौला मेरे पैरों में देख मेरी मजबूरी बन गई, 3.5 साल की बतूल मेरे शुभों के पेट हल्का बना के थक बैठी है। आवाज देके करी ना जाना सकीना यतीम हो जाएगी। हुसैन मुर्तज़िज़ की मुझ से उतरे, शबीर ने बेटी को गोद में बिठाया, बेटी का वो सर चूमा जो अभी जख्मी नहीं हुआ था। शबीर आवाज देके कहते बस सकीना आज के बाद ये सीना नहीं, सज्जाद से न कहना, सज्जाद के गले में तौत, हाथों में हथकड़ियां,